بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی ظلم کرے تو کیا اسے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ وہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پڑوسیوں سے محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو ہمارے پڑوسی کے بارے میں سنتیں اور آداب کے بیان کی آخری ویڈیو ہے، اور بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں آج ہم نے ایک حکایت بیان کرنی ہے جو بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ تعالی سن کر آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ پڑوسی کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر، تکلیف پر جو ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کریں گے تو اجر کا خزانہ بھی ملے گا۔ ایک حکایت ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، ہر کسی نے تقریباً سنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرایہ پر لیا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ مبارک جو تھا اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ مبارک جو ہے اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا، جیسے ہم اوپر بنا کے رکھتے ہیں، تو ایک پرنالہ بنا رکھا تھا، اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، چلتا رہا، مگر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہ فرمائی۔ آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، خود ہی وہ تنگ آ گیا کہ وہ نجاست پھینک کر بھی تنگ آ گیا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کیسے ہیں کہ اگر پڑوسی تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف پر اتنا صبر کرتے ہیں کہ تکلیف دینے والا خود آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو سنیے آگے کیا فرماتے ہیں۔ تو اس نے آ کر پوچھا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہوتی ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور ایک جھاڑو رکھی ہوئی ہے، جو نجاست گرتی ہے میں اسے صاف کر دیتا ہوں، جو بھی نجاست گرتی ہے میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کو غصہ نہیں آتا کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ عز و جل کا قرآن پاک میں فرمان عالی شان ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا فرمان عالی شان ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ آیات مقدس سن کر، یہ مقدسہ آیات سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا، اور وہ یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ دین ہے، آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کیسا تھا کہ وہ اپنے پڑوسی، اگر وہ پڑوسی جو ہے ساتھ والے، وہ آپ کو اگر تکلیف دیتے، ایذا پہنچاتے، تو وہ اس پر صبر کرتے، پھر اس کا اجر کیا ملتا؟ دیکھیں کہ وہ آپ کی صرف ایک نیک سلوکی، حسن سلوک کی وجہ سے، غصہ نہ کرنے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور ایمان لے کر آیا۔ آج اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک منٹ میں ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گندگی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہلکی سے ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جتنی بھی ویڈیو بیان کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ویڈیو میں بیان کی ہیں، وہ تمام پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔